اب آسمان سے لے کر زمین تک پانی پانی ہو جائے گا، بخشش مانگ آج ہمارے ساتھ، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کر کے اللہ کا دین کا میسج پہنچا کے تھک گئے۔ بالآخر قوم نافرمان رہی، کسی نے بھی ہدایت نہیں پائی۔ پھر کچھ چند احباب تھے، چند افراد تھے جو ہدایت یافتہ ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ میں اپنی قوم کی نافرمانی سے تنگ آ گیا ہوں، آپ ان پر اپنا عذاب بھیجیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، ان قریب میں ان کے اوپر دردناک عذاب بھیجوں گا، آپ ایک کشتی تیار کریں، اس کشتی میں اپنے اہل و عیال اولاد کو لیں اور اپنے ماننے والوں کو لیں، پھر میں ایک بڑا عذاب بھیجوں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، حضرت نوح علیہ السلام آپ نے کشتی تیار کی، بالآخر کشتی تیار ہو گئی اور آپ نے تمام اپنے محبین اور اپنے اہل عیال کو کشتی میں بٹھایا۔ پھر جب آپ کے بیٹے کنعان کی باری آئی تو آپ نے اس سے کہا، اے کنعان، کشتی میں بیٹھ، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو اس نے کہا، اے نوح، بے ادبی سے کلام کیا، اپنے ایک والد اور اللہ کے نبی، ان سے بے ادبی سے کلام کیا۔ پھر کہا، اے نوح، مجھے ترنا آتا ہے، میں بڑا تیراکی کا ماہر ہوں، میں نہیں ڈوب سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس میں کوئی نہیں بچنے والا، بڑا دردناک عذاب ہے، آسمان سے لے کر زمین تک پانی پانی ہو جائے گا۔ بولا، نہیں، میں بڑی پہاڑی چوٹی کے اوپر چڑھ جاؤں گا، مجھے کوئی نہیں ڈبا سکتا۔ پھر اس نے کہا، تو اللہ سے پناہ مانگ، مغفرت طلب کر، بخشش مانگ آج ہمارے ساتھ، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ پھر بھی اس نے نہیں مانا، ضد کی، میں نہیں آؤں گا، میں آپ کو مانتا ہی نہیں۔ بالآخر اللہ کا عذاب آیا، جیسے طوفان آیا، بارش آئی، سیلاب آیا، ایک بڑا سیلاب، ایک بڑی موج آئی جو کنعان کو لے کے بہہ گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے اس بیٹے کا عبرتناک انجام دیکھتے رہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، کیا یہ میرا بیٹا نہیں؟ آپ نے کہا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو لے کے چلے جائیں، تو یہ کنعان بھی میرے اولاد میں سے ہے، اس پہ عذاب آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کے دانتوں کے اندر ایک دانت خراب ہو جاتا ہے، اس کو کیڑا لگ جاتا ہے، تو اگر بندہ وہ نہیں نکالتا ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے دانت بھی خراب ہو جاتے ہیں، پھر بالآخر اس کو تکلیف جب دینے لگتا ہے، اس کو اکھاڑ کے بندہ پھینک دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آپ کا بیٹا نہیں، یہ کافرین میں سے تھا، آپ اس پہ افسوس نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ چاہیں، جو آپ کے امتی جو نافرمان تھے وہ مر گئے ہیں، اگر آپ چاہیں میں ان کو زندہ کروں گا، لیکن آپ کے جو بیٹا کنعان ہے اس کو زندہ نہیں کروں گا۔ تو اس تمام پورے واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمیں کسی بھی چیز پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی مہارت پر، ڈاکٹر کو اپنی ڈاکٹری پر، انجینئر کو اپنی انجینئرنگ پر، سائنسدان کو اپنے سائنس پر۔ آپ نے کتنے بھی سائنسدان دیکھے ہوں گے، ڈاکٹر دیکھے ہوں گے، انجینئر دیکھے ہوں گے، کیمسٹری کے ماہر، فزکس کے ماہر، اپنے ہنروں کے ماہر دیکھے ہوں گے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ بے بس، بے اختیار اور وہ بے خود ہو جاتے ہیں۔ بالآخر وہ ان کا ہنر، ان کا کام، ان کے وہ کا تجربہ، وہ ان کی علم، وہ تمام مہارت، قابلیت ان کو اس وقت کام نہیں آتی۔ تو ہمیں ہر کام اللہ کے حوالے کرنا چاہیے اور ہر شے میں اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔